subscribe now and press the bell icon. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله وبرسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاح هذه الأمة باليقين والزهد وأول فسادها بالبخل والأمل وقال عليه الصلاة والسلام إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم بھائیو بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، انسان اس دنیا کے اندر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے، اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر آیا ہے۔ رب راضی ہوگا جب رب چاہی زندگی گزاریں گے، اطاعت والی زندگی سے رب راضی ہوتا ہے۔ فرما بردار بن کر انسان چلے گا تو اللہ اس انسان سے راضی ہوگا۔ جب انسان نافرمان بنے گا، حکم عدولی کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے احکام کو توڑے گا تو اللہ اس انسان سے ناراض ہوگا۔ اللہ کی رضا کی دلیل دنیا کے اندر چین و سکون، آرام و راحت، اللہ کی رحمت، مسلسل اللہ کی رحمت کا بندوں کی طرف متوجہ ہونا، یہ اللہ کی رضا کی دلیل ہے۔ اللہ کی ناراضگی کی علامت حالات کا بگڑ جانا، اور دشمنوں کو مسلمانوں پر غالب کر دینا،
ظالم بادشاہوں کو دنیا کے اندر مسلط کر دینا کہ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت اور اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ اللہ راضی ہوگا، حالات درست رہیں گے اور اللہ کی طرف سے فیصلے صحیح ہوں گے اور آسمان سے فیصلے صحیح اتریں گے اور دنیا کے اندر چین اور سکون ہوگا، آرام و راحت ہوگا، امن و امان ہوگا کہ جب اللہ ناراض ہوں گے دنیا سے چین اور سکون کو اٹھا لیا جائے گا اور دنیا سے امن و امان کو ختم کر دیا جائے گا۔ آپس میں رنجشوں کا دور دورہ ہوگا کہ ایک انسان دوسرے انسان کو مارنے کے در پر ہو جائے گا اور دنیا ایک جو ہے حالات کی شکار ہو جائے گی۔ لیکن بزرگوں اور دوستو، انسان تو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے، نہ کہ ناراض کرنے کے لیے۔ تو انسان، ہر آدمی جو اپنے گریبان میں جھانکے اور سوچے کہ میرے پاس وہ کون سا عمل ہے جس عمل کی بنیاد پر میں اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہوں، کہیں میرے عمل کے اندر کمی تو نہیں ہے، کہیں میرے عمل کے اندر کھوٹ تو نہیں ہے کہ جس بدعملی کی بنیاد پر اور جس عمل کے کمی کی بنیاد پر اور جس عمل کے کھوٹ کی بنیاد پر میرا اللہ ناراض ہو جائے۔ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر انسان اپنے بارے میں سوچے میں کہاں چل رہا ہوں، میرا صبح اور شام کس طریقے سے گزر رہا ہے، میرے معاملات کا کیا حال ہے، میرے کاروبار کا کیا حال ہے، میرے اخلاق کا کیا حال ہے، اور میرے ایمان کا کیا حال ہے، اور میرے اعمال کا کیا حال ہے، اور میری عبادات کا کیا حال ہے، میرا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کا کیا حال ہے، میرا مجھے پیدا کرنے والا میرا رب، مجھے کھلانے والا میرا خالق اور میرا مالک اور میرا رازق، میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، کہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، کہیں اس کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، کہیں اس کے حکم کو تو نہیں توڑا جا رہا۔ کہ ہر انسان خود اپنے آپ کو پوچھے، کسی دوسرے کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ خود انسان یہ اپنی ذات کا خود ذمہ دار ہے، یہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، یہ اپنے اخلاق کا خود ذمہ دار ہے، یہ اپنی زندگی کا خود ذمہ دار ہے۔ کل قیامت کے دن میدان حشر میں اس کو کھڑا کر دیا جائے گا اور یہ اکیلا کھڑا ہوگا، کوئی اس کو ساتھ دینے والا نہیں، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں، کہ اس کو خود اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ سارے کنارے کش ہو جائیں گے، ہر ایک دوسرے سے نظریں چرائیں گے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک اپنے بچاؤ کی کوشش میں لگا ہوا ہوگا کہ میں کسی طریقے سے بچ جاؤں اور میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ نہ باپ کی فکر ہوگی، نہ ماں کی فکر ہوگی، نہ باپ اپنے بیٹوں کی فکر کرے گا، نہ شوہر اپنی بیوی کی فکر کرے گا، نہ بیوی کو اپنے شوہر کی فکر ہوگی، کہ نہیں ہر ایک دوسرے سے چھپے گا، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ کہ وہ دن ایسا بھیانک ہوگا، ایسا خطرناک ہوگا، اور ایک ایسا عجیب منظر ہوگا کہ جس دن ہر ایک بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ اولاد سے بھاگے گا، یا اولاد اپنے باپ سے بھاگے گی، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہوگی، یہ شوہر اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، اور بیوی اپنے شوہر سے بھاگ رہی ہوگی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ فرمایا اس دن ہر ایک کے لیے اپنی مشغولی ہوگی، اپنی فکر ہوگی، وہ فکر ایسی ہوگی اور وہ مشغولی ایسی ہوگی لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ایسی مشغولی اور ایسی فکر کہ جو دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہونے دے گی، ایسی فکر لگی ہوگی اپنی ہر ایک کو کہ جو فکر اور جو مشغولی دوسرے کی طرف ذرہ برابر متوجہ نہیں ہونے دے گی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ کچھ لوگ ہوں گے اللہ کے نیک بندے جنہوں نے اپنی زندگی کی قیمت کو سمجھا ہوگا، جنہوں نے دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کیا ہوگا، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، ہنستے ہوئے چہرے ہوں گے، اور خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ ان کے چہروں سے پتہ چل رہا ہوگا کہ ان کے پاس ہے کچھ کہ جس کی بنیاد پر ان کا اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ چہرے چمک رہے ہو، کیوں؟ اس دن ہر ایک کو اپنے کیے کا علم ہوگا کہ میں دنیا میں رہ کر کیا کچھ کر کے آیا ہوں، ہر ایک کو اس کا علم ہوگا کہ میں نے دنیا میں رہ کر کتنے گناہ کیے ہیں، دنیا میں رہ کر میں نے کتنی اللہ کی نافرمانی کی ہے، دنیا میں رہ کر میں کتنی عبادت کر کے آیا ہوں، میں کتنا اپنے اللہ کو راضی کر کے آیا ہوں۔ ہر ایک کو اپنے کیے کا علم ہوگا، اور یوں فرمایا یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن ہر انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا، اپنے کیے کو یاد کرے گا اور سوچے گا کہ میں کیا کر کے آیا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو اچھے کام کر کے جائیں گے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور وہ خوش ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی زندگیاں بدفعلی میں گزری، جن کی زندگیاں اللہ کی نافرمانی میں گزری، جن کی زندگیاں فسق و فجور میں گزری، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، ان کے چہروں پر ظلمت ہوگی، ان کے چہرے گرد آلود، غبار آلود، عجیب سی چیز ان کے چہرے پر ہوگی، مایوسی ہوگی، اداسی ہوگی۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ، سیاہی ٹپکی ہی ہوگی، سیاہی ٹپک رہی ہوگی، ندامت ٹپک رہی ہوگی، ظلمت ٹپک رہی ہوگی ان کے چہروں پر۔ ان کے چہروں سے پتہ چلے گا یہ اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، یہ دنیا میں فسق و فجور کرنے والے لوگ ہیں۔ دوستو بزرگوں، اس دن ہر ایک کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس سے پہلے موت سے پہلے اللہ نے موقع دیا ہے کہ صحیح عمل کر کے اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزار کر، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزار کر اللہ کو راضی کر لیا جائے۔ اللہ راضی ہوگا اطاعت والی زندگی سے، کہ جب بندے اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے احکام پر زندگی گزاریں گے، اللہ کی مرضی پر چلیں گے، اللہ راضی ہوں گے، اللہ راضی ہوں گے۔ کہ یہ دنیا کی زندگی تو جس طرح انسان گزارے گا گزر جائے گی،
اس کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آخرت والی زندگی کا ہے۔ وہ لمبی زندگی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ زندگی جب انسان قبر سے اٹھے گا، قبر سے اٹھے گا، یوم یرونہا لا یلبثون الا عشیۃ او، کہ انسان جب قبر سے اٹھے گا تو معلوم ہو جائے گا اس کو کہ میں دنیا میں کتنا جی کر آیا ہوں، کتنا رہ کر آیا۔ وہ کہے گا آخرت کے مقابلے میں جب آخرت کے مناظر کو دیکھے گا اور آخرت کے مراحل کو وہ دیکھے گا تو وہ کہے گا اپنی زبان سے، میں تو دن کا ایک حصہ دنیا میں رہ کر آیا ہوں، یہ شام کا ایک تھوڑا سا حصہ رہ کر آیا۔ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دن کا ایک تھوڑا سا حصہ معلوم ہوگی، کچھ بھی نہیں ہے۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ دنیا کی زندگی انسان کو ملی 60 70 80 100 سال، اور ادھر ایک ایک دن 50,000 سال کا۔ تو بتاؤ کیا وقعت ہے اس زندگی کی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں؟ اس لیے بزرگوں اس موقع کو غنیمت سمجھے، اطاعت والی زندگی پر آئے، اللہ کی فرما بردار والی زندگی پر آئے، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ گناہوں پر اللہ کا غصہ وجود میں آتا ہے، گناہوں پر نافرمانی پر اللہ کا غصہ وجود میں آتا ہے۔ ارے پچھلی قومیں ہلاک کر دی گئی، کس بنیاد پر؟ نافرمانی کی بنیاد پر۔ اللہ کی نہیں مانی، اللہ کے نبی کی نہیں مانی، اللہ کے رسول کی نہیں مانی، اللہ نے ان کو ہلاک کیا، اللہ نے ان کو برباد کیا۔ ارے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے بندر بنا دیا صرف اس بنیاد پر کہ سنیچر کے دن مچھلی کے شکار کو حرام کیا تھا، کہ سنیچر کے دن مچھلی تم شکار نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے حیلہ بازی کی، ایک چالاکی کھیلی، رات کو جو ہے کھڈا کھود دیا، کیونکہ اللہ نے ان کو آزمایا۔ سنیچر کے دن اوپر سطح پر، سمندر کے اوپر سطح پر بہت زیادہ مچھلی آیا کرتی تھی، اور داؤد علیہ السلام کی قوم مچھلی کی شوقین تھی۔ اللہ سنیچر کے دن اور جو ہے مچھلیوں کے اندر اضافہ کر دیتے تھے، تو انہوں نے ایک عجیب چالاکی کھیلی کہ اس کے پاس میں کھڈا کھود دیا اور پانی اس میں آیا اور مچھلی اس میں آئی، اور کہا کہ ہم نے سمندر سے شکار نہیں کی اور ہم نے جو ہے سنیچر کے دن شکار نہیں کیا۔ تو صرف اس چالاکی کی بنیاد پر اللہ نے بندر بنا دیا، وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تم یہی بندر بن جاؤ ذلیل ہو کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ سے دسترخوان مانگا، عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان آنا چاہیے، ربنا انزل علینا من السماء مائدۃ من السماء، کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان آئے، ہمارے لیے آسمان سے کھانا منگائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ میری قوم آسمان سے کھانا مانگتی ہے، اللہ نے آسمان سے دسترخوان اتارا، لیکن اس قوم نے ناشکری کی، کھانے کو آئندہ کے لیے بچا کر رکھا۔ اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کرنے کی بنیاد پر اللہ کا عذاب آیا اور ان کی قوم کو سور اور خنزیر اور بندر بنا دیا گیا۔ اور یہاں پر تو نافرمانی ہی نافرمانی ہے،
منٹ پر اللہ کے حکم کو ٹھکرایا جا رہا ہے، تو بتاؤ کیا ہم اس لائق ہیں کہ اس زمین پر ہم اس زمین کے لائق ہیں کہ اللہ کی زمین پر ہم چلیں؟ دیکھیں ہم اپنے اندر جھانک کر کہ میرے اندر یعنی کتنی بڑی نافرمانیاں میں کر رہا ہوں، اللہ کے کیسے کیسے احکام کو میں توڑ رہا ہوں۔ آدمی 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کا سب سے بڑا حکم نماز ہے۔ دیکھ لو کتنے لوگ جو ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اتنی بڑی بستی، چند لوگ نماز میں آ رہے ہیں اور چند لوگ جمعے کی نماز میں آ رہے ہیں۔ بے شمار نوجوان، بے شمار امت کا طبقہ آج کے اس جمعے کے دن سے بھی محروم ہیں۔ وہ بھی اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہوں گے، اپنے گھروں میں بیٹھے، اپنے گھروں پر لیٹے سو رہے ہوں گے، لیکن ان کو جمعہ پڑھنے تک کی توفیق نہیں ہے۔ یہ حال ہے آج۔ وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ حالات ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، یہ بیماریاں ہیں۔ ہم اپنے اعمال کو ذرا دیکھیں، اور میں نے اپنے اعمال کو سنوارنے کی کتنی فکر کی ہے۔ خود آدمی اپنے اندر جھانکے کہ میں سنور جاؤں، میرا عمل سنور جائے، میری زندگی اطاعت والی بن جائے، میں اپنے اللہ کو راضی کرتا ہوا زندگی گزاروں، میں اپنے اللہ کو راضی کرنے والے کام کروں۔ کہ میں نے اس کی فکر کی ہے، میں نے اس کی فکر کی ہے، اس کے بارے میں سوچا ہے۔ ارے ہدایت تو اسے ملے گی جن کے دلوں کے اندر طلب ہوگی، اور جن کی کوشش ہوگی اور جن کی محنت ہوگی کہ ہم بھی دین پر چلے اور ہم بھی دین کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ ان کے لیے ہدایت کے راستوں کو آسان کرتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ فرمایا جو ہمارے دین میں اور ہمارے راستے میں اور دین سیکھنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے ہم ہدایت کی راہیں ہموار کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم بھی کبھی اس بارے میں سوچتے ہیں کہ بھائی میرا عمل صحیح کیسے ہوگا، میرا ایمان صحیح کیسے ہوگا، میرے معاملات صحیح کیسے ہوں گے، میرے اخلاق صحیح کیسے ہوں گے، میرا معاشرہ صحیح کیسے ہوگا، میری زندگی صحیح کیسے ہوگی، میری زندگی اللہ کے احکام پر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیسے کس طرح آئے گی، میں اس کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ ارے پچھلے لوگوں نے کیا کیا، کیسی کیسی قربانیاں دی، کیسی کیسی انہوں نے قربانیاں دی، اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اللہ کے راستے میں نکلے، بزرگوں کی خدمت میں گئے اور بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی، اور اپنے دین سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا، اپنی جان کو قربان کیا، اپنی زندگی کو قربان کیا۔ اللہ نے انہیں دین سمجھایا، اللہ نے ان کی نسلوں کے اندر دین کو زندہ کیا، کہ جب آدمی اپنی فکر کرے گا، اپنے آپ کو سنورنے کی اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کی کوشش سے، اللہ اس کی فکر پر ان کی نسلوں کے اندر بھی دین کو زندہ کریں گے اور ان کی نسلیں بھی سدھرتی چلی جائیں گی۔ یہاں تو سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ خود اپنی ہی فکر نہیں ہے، بس جیسے چل رہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بے شمار جو قربانیاں دلوائی گئی ہے، انبیاء علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اللہ والوں نے، علماء کرام نے، کہ جو بے شمار قربانیاں دی ہیں، یہ کوئی قصے اور کہانی بن کر نہیں رہ گئے، ارے ان کے پیچھے ایک بڑی حقیقت ہے۔
اللہ راضی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنے آپ کو تھکائے اور اپنے آپ کو کھپائے اور اپنے آپ کو لگائے گا اور اللہ کو منائے گا اور اللہ کو منانے والے کام کرے گا کہ پھر اللہ منتا ہے اور پھر اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو اس لیے دوستو ہم بھی سوچیں کہ میری زندگی کے اندر دین کیسے آئے، میری زندگی سنور جائے، میرے اعمال صحیح ہو جائے، میری نماز صحیح ہو جائے، میرے اللہ سے مانگنا صحیح ہو جائے، میرے اخلاق صحیح ہو جائے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو فارغ کرو کہ جب آواز لگائی جائے اللہ کے راستے میں نکلنے کی نکلو، جب آواز لگائی جائے اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے تو اللہ کی بات سننے کے لیے جمع ہو جاؤ۔ سننے سنانے سے بہت زیادہ نفع ہوتا ہے۔ ایک آدمی غفلت میں رہتا ہے، اسے کوئی بتانے والا نہیں، اسے کوئی سنانے والا نہیں، وہ دین کی بات کہیں سنتا ہی نہیں ہے، وہ دین کی مجلسوں سے دور رہتا ہے، وہ دین کے حلقوں سے دور رہتا ہے، بتاؤ اس کے دل کا کیا حال ہوگا؟ ارے صحابہ جن کی تربیت کرنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ صحابہ یوں فرما رہے ہیں اس دل کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ دل تو اس ہنڈیا کی طرح، یعنی اس ہنڈیا سے بھی زیادہ پہلے اور زیادہ جلدی پلٹ جاتا ہے، جو ہنڈیا آگ پر پک رہی ہو کہ اس سے بھی زیادہ جلدی پلٹ جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ اس دل کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے آ جاؤ مسجد کے اندر، ایمان کے حلقے قائم کرو، ذکر کے حلقے قائم کرو، ایمان کے مذاکرے ہوں گے، ذکر کے مذاکرے ہوں گے، ایمان کے مذاکروں سے اندر ایمان کو تازہ کریں گے، اللہ سے ہونے کے یقین کو بڑھائیں گے۔ یہ صحابہ کی محنت تھی۔ صحابہ مسجد کے اندر جمع ہو کر اور تشکیل کر اور دعوت دے کر لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، خود جمع ہو رہے ہیں اور ایمان کے حلقے قائم ہو رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بولی جا رہی ہے، اللہ کی طاقت کو بولا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں آج اللہ کی بڑائی کو بولنا ہم نے چھوڑ دیا، اللہ کی قدرت کو بولنا ہم نے چھوڑ دیا، اللہ کی طاقت کو بولنا ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے دنیا کو بولا ہے۔ اس لیے دنیا ہمارے دلوں میں گھر کر چکی ہے، آخرت کی فکر ختم ہو چکی ہے۔ اذا عظمت امت الدنیا نزیت منها حیبت الاسلام، کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے دلوں سے دین کی اہمیت کو نکال دے گا، اللہ اس کے دلوں سے دین کی اہمیت کو نکال دے گا۔ اس لیے دوستو بزرگوں اس کی فکر کرو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔